جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق، آپ سب واقف ہیں ان سے، ہمارے ملک کے مایہ ناز اکانومسٹ ہیں، پبلک انٹلیکچوئل ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان اس وقت ایک ٹینشن جاری ہے کافی دیر سے فائنینسز کے اوپر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلا NFC ایوارڈ ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بجٹ میں تو نہیں ہو سکا وہ ایوارڈ ریوائز، لیکن دوسرے طریقے سے صوبوں نے کافی پیسے دیے فیڈرل گورنمنٹ کو، لیکن اب یہی خیال ہے کہ 28ویں ترمیم لانی ہے اور اس کے لیے تیاریاں ایک طرف تو جاری ہیں، لیکن ایک دو روز پہلے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے پاکستان کی حکومت کو یہ کہا کہ آپ اپنا فارمولا بدلیں اور جو پیسوں کی ترسیل کا بندوبست ہے، جو پرسنٹیجز ہیں، جو ایلوکیشن کرائیٹیریا ہے، آبادی، غربت وغیرہ وغیرہ، اس میں چینجز لے کے آئیے کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ندیم الحق صاحب نے اس کے اوپر ایک بڑا سخت ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ورلڈ بینک کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، یہ کیوں ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں نے کہا ندیم صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ندیم صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ورلڈ بینک اینڈ دا برٹش گورنمنٹ آر ٹیلنگ گورنمنٹ آف پاکستان کہ آپ اپنے فارمولا بدلیں؟ جناب، پہلی بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ورلڈ بینک نہیں تھا، یہ برٹش حکومت جو ان کا جی فارن آفس ہے اس نے ورلڈ بینک کو پیسے دیے اور انہوں نے مل کے یہ کیا۔ اور آپ کو پتا ہے جو برٹش حکومت ہے اس کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، لائک ریمیٹ ایک ہے، جی یہ ریمیٹ پروجیکٹ میں آپ کو پتا ہے سارے سول سرونٹس آتے ہیں اور جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ساری حکمرانی، اور وہ ہر ایشو میں گھس کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اور ریمیٹ باہر کے کنسلٹنٹس لے کے آتا ہے، ہمارے لوگوں کو کم پیسے دیتا ہے، ان کو زیادہ پیسے دیتا ہے۔ یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے۔ نمبر دو جو بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیے یہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے، یہ ہمارے فیڈریشن کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو اپنے اکانومسٹ بھائیوں سے بھی لڑتا ہوں کہ جی دیکھیں، یہ اگر صوبوں نے کچھ طے کیا اور فیڈریشن نے، تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو چیلنج کریں۔ ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم سوچیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ جو میرے بھائی روز لگے رہتے ٹی وی پہ یہ غلط ہے، یہ وہ، میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ بات غلط ہے، آپ کا کام نہیں یہ کرنا، ہمارا کام ہے، یہ پیسے ہیں بھی اس میں گزارا کرنا ہے، بتاؤ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو بہت ضروری ہے، جو ماشاءاللہ کانسٹیٹیوشنل چیز ہے، کہ اس کے ساتھ پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہونی چاہیے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ صوبے اور فیڈریشن بانٹ کے بیٹھ جائے، وی نیڈ اے لوکل گورنمنٹ، یہ بہت ضروری بات ہے، اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں، اور لوکل گورنمنٹ کے بغیر یہ جو معاہدہ ہے انکمپلیٹ ہے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ ورلڈ بینک ایک عالمی اداروں کی ایک فیمس چیز ہے، میں 20-30 سال IMF پہ کام کرتا رہا ہوں، یہ ایک اگریمنٹ تھی کہ ہم اندرون ملک میں دخل نہیں دیتے۔ جیسے جب بات کرتے ہیں، میں IMF میں جب بات کرتا ہوں سول سروس ریفارم کی، وہ کہتا تھا یہ انٹرنل معاملہ ہے، اس میں نہیں آپ بات کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کوئی ایسی چیز کہ بھئی اندر کی ملک کے اندر کی بات ہے کہ پروونس اور فیڈریشن کا کیا شیئر ہے۔ تیسری چیز جو بہت ضروری ہے، یہ ارتھمیٹک ہے کہ جی صوبہ کتنا لے یا فیڈریشن کتنا لے، تو ارتھمیٹک ہے یار، یہ کیا بات ہوئی، اس میں اکنامکس تو کوئی ہے نہیں۔ اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں بار بار کہتا ہوں، پروونشل شیئر ہونا چاہیے، اور پروونشل لوکل گورنمنٹ جب تک نہیں ہے تو یہ فارمولا ہی انکمپلیٹ ہے۔ اب میں ایز این اکانومسٹ کیا کہوں گا کہ فیڈریشن کتنا لے، وہ کتنا لے، وہ کتنا لے۔ آپ کے دیکھیں خاندان میں اگر میں فائنینشیل ایڈوائزر آؤں، آپ کے بھائیوں کا اور آپ کا حصہ ہوا ہے، میں کہوں نہیں جی رضا کو زیادہ دے، نہیں اس دوسرے بھائی کو زیادہ کم دے، وہ بہن کو زیادہ دے، یار یہ میرا کام تو نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ آپ نے جو حصے ڈیسائیڈ کیے آپ کو بتاؤں آپ کیسے انویسٹ کریں، کیسے خرچیں۔ میرا کام ایز این ایڈوائزر ٹیکنیکل کام میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ میرے 3-4 تحفظات ہیں۔ جی، نہیں تحفظات تو آپ کے بالکل میرے خیال سے براڈلی سپیکنگ تو آپ بالکل، یہ انٹرنل پولیٹیکل میٹر ہے، فیڈرل پروونشل جو مسائل ہوتے ہیں، لیکن ندیم بھائی اس میں ایک مسئلہ یہ کہ چونکہ ڈونرز کا اثر تو بہت ہے پاکستان میں، ہم IMF پہ ڈپینڈنٹ بھی ہیں، آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ بھی پروگرام چل رہا ہے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایون برٹش گورنمنٹ از اے بگ، ابھی بھی ان کی جو ہے بہت سے شعبوں میں وہ اسسٹ کر رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو، تو شاید وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ صوبوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسوں کی کمی آ جاتی ہے، اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے نا کہ وہ بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ صوبوں کو جو پیسے مل رہے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ
ان میں سے پورے خرچ بھی نہیں کرتے, اور جو خرچ کرتے بھی ہیں وہ سوشل سیکٹر آؤٹ کمز میں ان کی ریزلٹس نہیں آ رہے. یہ میں آپ کو, میرے ویو نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فیڈرل گورنمنٹ کا پرسپیکٹو ہے. دیکھیے یہ ویوز بہت دفعہ سن چکے ہیں, اور یہ ہاں ورلڈ بینک نے جو رپورٹ کی ہے اتنی, اس رپورٹ کا میں کاسٹ نکالتا ہوں, مجھے پتہ ہے انٹرنیشنل خرچے کیا ہوتے ہیں. یہ 6 لاکھ سے لے کے $1 ملین تک کی رپورٹ ہے, اور اس میں ہاں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہی بات کرنی ہے جو آپ نے کہی ہے رضا صاحب, تو یہ بات تو ایک صفحے میں بلکہ آدھے صفحے میں لکھی جا سکتی ہے. اس کے اوپر 100 صفحے اور $6 لاکھ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے. اور یہ باتیں, جیسے میں بات کرتا ہوں ریسرچ میں, میرا ایک فیمس ٹیسٹ ہے, اس کا نام ہے نانی ٹیسٹ, کہ جو ہاں باتیں میری نانی کو پتہ ہے وہ ریسرچ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ بات تو میری نانی کو بھی پتا ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پہ آ جائے کہ جی صوبے خرچے نہیں کر سکتے. صوبے دیکھیں خرچے, میں کہتا ہوں خرچے کرنے کی ضرورت کیا بھائی, پیسے بچائیں کچھ تھوڑے سے. مطلب دیکھیں آپ بھی, اگین گو بیک ٹو یور فیملی, آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ خرچے پورے کریں یا کچھ بچا کے رکھیں. ہمیں ہاں بچانے کی عادت چاہیے, ہمیں خرچے کرنے کی عادت نہیں چاہیے. ان لوگوں کو چاہیے پیسے بچائیں, یہ سوچتے ہیں کہ جو خرچے ہیں وہ صرف کرنے کے لیے ہیں, جو بجٹ بنا دیا اس سے اوپر جائیں گے نیچے نہیں جائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ, سوشل سیکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں, خدا را سوشل سیکٹرز کیا ہے؟ میں دیکھیں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وٹ سوشل سیکٹرز از. سوشل سیکٹرز لبرل, ہمارے جو بہن بھائی ہیں نا, آپ جیسے لوگ جو بیٹھ کے پارٹی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بڑی اچھی, سو ہائے غریب کا بچہ نہیں پڑھ رہا, ہائے غریب کا بچہ مار. یار بات سنیں, میں نے اس پہ بہت لکھا ہے. غریب کا بچہ, میں اس کو ایڈوائز کروں گا بھائی نہ پڑھو. میں تو کہتا ہوں غریب کے بچے کو اسکول جانا ہی نہیں چاہیے. وہ کیوں؟ اگر بالکل, کیونکہ دیکھیں ہم ایک, جو میں آپ کو پتا ہے, میں بار بار بتاتا ہوں جان کے, کہ میرا استاد تھا گیری بیکر, جس نے ہیومن کیپٹل اور ریٹرنز ٹو ایجوکیشن اس نے ایجاد کی تھی, اور میرا تھیسس وغیرہ سب کچھ ان چیزوں پہ تھا, تو مجھے پتا ہے اس کے بارے میں کچھ. اس کی جو تھیوری تھی وہ بڑی سمپل تھی کہ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے رضا صاحب, جو میں ایک دفعہ میں نے ایک ایجوکیشن کی کانفرنس پہ سب سے لڑائی کر کے تقریر کی تھی چھوٹی سی. میں نے کہا جب بھائی اگر میرا ڈرائیور ڈکنز پڑھ سکتا ہے, اور اگر میرا ڈرائیور پڑھا لکھا آدمی ہے, اور میں جا رہا ہوں پنجاب کلب کھانا کھانے دوپہر کی گرمی میں, جو آج کل گرمی ہے, اور میں اس کو کہوں تو باہر بھائی اس طرح کر, تو گاڑی کے باہر بیٹھ کے یہاں ڈکنز پڑھ, تو وہ تو کوئی بات نہ نہیں. یا تو اگر وہ ڈکنز پڑھ سکتا ہے, اگر اس نے بھی پی ایچ ڈی کرنی, تو میرے ساتھ پنجاب کلب کے اندر جائے گا. تو آپ لوگوں نے, جو امیر لوگ ہیں, آپ نے دروازے بند کیوں غریب کے بچے کے لیے؟ ایک ڈرائیور نے مجھے لانگ ٹائم کو, جب میں نے اس پہ ایک سروے کیا تھا, اس نے مجھے کہا تھا, بڑی اچھی بات کہی تھی. اس نے کہا بھائی میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آپ اپنے, میرے بچے کو چاہتے ہیں آپ کا ڈرائیور لگے اور روڈ سائنس آپ کے پڑھے. میں کہتا ہوں اپنے روڈ سائنس آپ پڑھے. اگر میرا بچہ پڑھ جائے گا تو وہ ڈرائیور نہیں لگے گا, اور وہ ہاں تبھی ڈرائیور نہیں لگے گا اگر وہ آپ کے بچے کے اسکول میں جائے گا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے اسکول میں جائے, تو اس نے تو بیچارے نے آگے بڑھنا ہی نہیں. تو ہم نے ایک یہاں اپارتھائڈ سسٹم آف ایجوکیشن بنایا ہوا ہے کہ ہمارے جی بچے جائیں گے اچھے اسکولوں میں, اور جو غریب کا بچہ ہے وہ ٹاٹ کے اسکول میں یا اردو میڈیم میں جائے گا, اور پھر جب باہر نکلے گا تو وہ بیچارہ آگے کچھ نہیں جاتا. اس پہ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں ایک دن آپ کسی بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا اسلام آباد کلب میں. انہوں نے بھی میرے اوپر بڑا پریشر ڈالا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو, پڑھانا چاہیے بچوں کو, یہ وہ. میں نے بیرے کو بلایا, میں نے کہا یار آؤ ذرا بتاؤ تم نے کتنا پڑھا ہوا ہے. بائی چانس بیرے نے مجھے کہا میں نے بی اے کیا ہوا ہے. میں نے کہا پوچھ لو بھائی کہ اگر یہ بی اے کر کے یہ بیرا ہی لگ رہا ہے, تو کیا اس کو بی اے کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے میرا کہنے کا یہ مطلب, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میرا کہنے کا مطلب 2 چیزیں. یا تو بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دے کہ ہاں وہ نکل کے ایک عام اسکول سے وہ ایچ کالج کے بچے سے کمپیٹ کر سکتا ہے. دوسری چیز, نوکری اتنی نکل رہی ہوں اکانومی میں کہ نوکری ملنے کا چانس ہو. ابھی میں رضا صاحب ایک اسٹڈی کر کے 15 یونیورسٹی میں ہو کے آیا ہوں. آپ کے گریجویٹس 32% انمپلائڈ ہیں, اور ان میں سے جی کئی ایسا لوگوں ہی سے ہے, میں نے بات کی ہے, وہ 5-10 ہزار پہ نوکری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی تو بات ہے. آپ نے جو سسٹم بنا لیا ہے, یہ نہیں کہ آپ بچوں کو صرف اسکول بھیج دیں, آپ نے 300 یونیورسٹیز بنا دی ہیں اور کوالٹی آف ایجوکیشن 0 ہے. تو جو بیکر کا تھیسس تھا, اور جو سب سے امپورٹنٹ تھیسس ہے, بچے اسکول بھیجنا کافی نہیں. دیٹ از وائی ڈس ایگری ود دس تھنگ کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن, ہمیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن نہیں چاہیے, ہمیں کوالٹی ایجوکیشن چاہیے. اگر آپ نے وہ بچے تیار کریں جن کے پاس بی اے بھی ہے, بلکہ اب تو مصیبت یہ پڑ گئی, ایک اور چیز بھی ہو گئی ہے, جو بچے بی اے کرتے ہیں ان کو نوکری نہیں ملتی تو وہ ایم فل میں چل جاتے ہیں, پھر نوکری نہیں ملتی وہ پی ایچ ڈی میں چل جاتے, پھر نوکری نہیں ملتی وہ لیکچرر لگ جاتے. یار یہ تو الٹا حساب ہے. سب سے اچھے بچے جانا چاہیے ٹیچنگ میں, یہاں سب سے گندے جا رہے ہیں. تو یہ
بہت ساری باتیں جو باریکیوں میں جانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اوپرلی سطح پہ جنرلٹی میں بات کرتے ہیں, اصل گیم ہوتی ہے باریکیوں میں. تو باریکیوں میں اگر جائیں تو سوشل سیکٹر کی باتیں چھوڑیں. سوشل سیکٹر کا پرابلم یہ نہیں کہ ہم پیسے نہیں خرچتے, ہم پیسے غلط خرچے. آپ دیکھیں, آپ مجھے بتائیے, آپ کے وائس چانسلر کی سرچ کمیٹی کون ہوتی ہے؟ ٹھیک جی ہے, وہ وہی پی ایس کے لوگ ہوتے ہیں, وہی 2-4 موٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں. اور اب وائس چانسلر بھی ٹی ایم جی بن گیا ہے, وہ سب کو 10 سے کوئٹہ جاتا ہے, کوئٹہ سے ادھر جاتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ کمال کا تماشا ہے. اچھا, جو آپ کے پروفیسران ہیں, میں لڑ کے تنگ آ گیا ہوں, وہ کہتے ہیں میں رجسٹرار بننا چاہتا ہوں, میں وہ افسر بننا چاہتا ہوں, اور میں اب سرکاری گھر میں رہنا چاہتا ہوں. سو یار, یہ ایجوکیشن تو نہیں ہوتی. ہاں لیکن ایجوکیشن ندیم بھائی نیڈز اے ہیوج ریفارم. بٹ ان کو سیکیورٹی چاہیے نا. دیکھیں ہاؤسنگ مہنگی ہوتی ہے, تنخواہیں جس طرح سے ہوتی ہیں, تو وہ لوگ اسی لیے یہ توقع کرتے ہیں نا کہ ان کو کوئی پرکس مل جائیں گے, کوئی ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اب یہ تو پھر پوری کے پورا ریفارم جب ہوگا سول سروس کا, تو آئی گیس اس کا تبھی یہ معاملہ آگے جائے گا. بٹ اینی وے کمنگ بیک, تبھی تو میں اس ریفارم کے پیچھے پڑا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں اس ملک میں, مارک مائی ورڈ, میں یہاں نہیں ہوں گا, اس ملک میں جب تک ماڈرنائز نہیں کریں گے, یہ گھر گاڑی کا چکر نہیں چھوڑیں گے, تو آپ کا ہیومن کیپٹل ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. آپ کے انسینٹو سارے غلط ہیں. جی نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیے ندیم بھائی کہ یہ کمنگ بیک ٹو دس سبجیکٹ ہیومن کیپٹل کی ہی بات کر لیتے ہیں. یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, میجورٹی آف فیڈرل جو ریونیوز ہیں وہ اب وہاں جاتے ہیں, کیا وہ واقعی ہی میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے آؤٹ کمز کو بہتر کرے؟ کیونکہ جو ڈیٹا ہے وہ بڑا مطلب افسوسناک ہی ہے. سندھ میں تو لٹریسی جو ہے وہ کم ہوئی ہے جو ہم آفٹر. ریسرچ میں بات کرتے ہیں, we can never make an absolute statement. We can always make Einstein کی تھیوری یہی تھی کہ ہم ریلیٹیو باتیں کر سکتے ہیں, ایبسولوٹ باتیں نہیں کر سکتے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ صوبوں نے کوئی ترقی کی, تو ریلیٹیو ٹو واٹ؟ کیا جب فیڈریشن کے پاس پیسہ تھا زیادہ ترقی ہو رہی تھی؟ ہاں میرا نہیں خیال ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ کا سسٹم اتنا خراب ہے, جو میں لکھ چکا ہوں, بار بار لکھتا ہوں. آپ مجھے بتائیے یونیورسٹی کے بورڈ پہ کون ہے؟ وہی ڈی ایم جی سیکریٹریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر آپ نے اب ایک ایم این اے بھی ڈال دیا ہے, پھر اس نے جوڈیشل اپوائنٹی بھی ڈال دیا ہے. تو مطلب آپ یونیورسٹی کے بورڈ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہو, ایجوکیشن کو سمجھتا ہو. ٹھیک ہے, پھر آپ یونیورسٹی کون رن کر رہا ہے؟ جناب سیکرٹری ایجوکیشن رن کر رہا ہے, گورنر چانسلر لگا دیا ہے. مطلب میں آپ کو ساری شام بیٹھ کے بتا سکتا ہوں جو آپ کے پرابلمز ہیں. میرے پاس ایک ٹیچر یہاں آیا ہے ایک دفعہ, ایک سروے کا فارم لے کے. ٹھیک ہے, سروے لے کے آیا, میں نے اس سے جب بات شروع کی تو کہتا جی میں ٹیچر ہوں, مجھے ڈی سی صاحب نے بھیج دیا کہ سروے کرے. اب ٹیچر وہ بھی بیچارہ رو پڑا کہ یار ہمیں ان کاموں پہ لگاتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن میں آپ ٹیچروں کو لگاتے ہیں. تو آپ کی سوسائٹی میں ٹیچر کیا ہے؟ ٹیچر اور چپراسی میں کوئی فرق ہے؟ پھر آپ اس سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے, وی نیڈ اے ہول سیل ریفارم. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ایجوکیشن دیں. ایجوکیشن کی کوالٹی اگر دینی ہے تو آپ کو بہت کچھ چینج کرنا ہے, بہت کچھ چینج کرنا ہے. کریکولم کون بناتا ہے یہ مجھے بتائیے. کریکولم ہے کیا؟ کیوں 10 کریکولم بیٹھے؟ ٹیکسٹ بک بورڈ کیا؟ یہ دیکھیں پورا نظام بدلنا پڑے گا, ورنہ یہ پیسے پھینکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن آپ نے کبھی دیکھی ہے کیا؟ وہ دیکھا ہے جو ہوتا ہے اسکول کا, وہ جو بورڈ کا جو وہ ہوتا ہے ٹھیکیدار, جو سیکنڈری بورڈ رن کرتا ہے, یار ان کی شان شوکت تو آپ دیکھیں نا. یہ سسٹم بھائی جان ایسے نہیں چلتا, صرف پیسے پھینکنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ آؤٹ کم دیکھیں اور پراپرلی دیکھیں. یہ نہیں ڈونر کی طرح کے آؤٹ کم دیکھ لیے, یار آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے, یہ ہے, وہ نہیں. وی نیڈ ٹو گیٹ گرینولر, وی نیڈ ٹو گیٹ ڈیپر, اینڈ وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بھائی آپ بچہ بھیج رہے ہیں. وہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے سینٹرل ماڈل اسکول بڑا اچھا ہوتا تھا, اب سینٹرل ماڈل مار دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا, اب جو غریب کا اسکول ہے ایچ این کالج سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اس دن میرے سے بات کرے جب وہ ایچ این کالج سے کمپیٹ کر سکے, پھر بات بنتی ہے. جی وہ دانش اسکول بھی یہ اربوں روپے اس بجٹ میں بھی رکھے ہیں کئی سالوں سے. یہ وہ ایک بنا رہے ہیں کہ ایچ ایس این کی طرح کی طرز کے اوپر ہائی کوالٹی اسکولز ہے, لیکن ان کی بھی کوئی ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا کوالٹی آف ایجوکیشن جو وہ امپارٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے. اچھا ندیم بھائی, میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں کہ
یہ یہ والا تو آپ نے بڑی واضح بات کہی ورلڈ بینک اور برٹش گورنمنٹ کے حوالے سے کہ بھئی آپ کو یہ ان کاموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کا بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تو ان کو کہتے ہیں نا کہ اچھا جی آپ اسٹڈی کر کے دے دیں. یہ آؤٹ سورسنگ کا بھی تو ایک کلچر ہے نا. آپ کو پتا ہے وہ جو کون سے ایک آکسفورڈ کے اکانومسٹ ہیں ان کو بار بار بلاتی ہے گورنمنٹ کہ آگے تو گروتھ کے اوپر بتاؤ، جبکہ اتنا کام آلریڈی گروتھ کے اوپر آپ نے خود اتنا کیا ہے. مجھے یاد ہے 2000 جب آپ تھے پلاننگ کمیشن میں گروتھ اسٹریٹجی آپ نے تحریر کی تھی، ابھی بھی وہ موجود ہوگی کہیں نہ کہیں. اس کے بعد اس کی اپڈیٹڈ ورژنز بھی آئے ہیں. تو یہ پرانی چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ کیا کلچر ہے؟ I know broadly speaking with knowing the system، لیکن یہ کہیں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہر بار ری انوینٹ دا ویل، گیٹ اے فورن کنسلٹنٹ، گیٹ اے فورن آرگنائزیشن کے دوبارہ سے وہی تحقیق کرو، اور وہی 4 لوگ اس میں کوٹ ہوتے ہیں، وہی طریقہ کار ہوتا ہے جو پہلے کوئی 25 بار ہو چکا ہوتا ہے. سب دیکھیے یہ سسٹمک چیزیں. ایک بات مان جائے، ہمیں آزادی ملی ہے جھنڈا لہرانے کے لیے اور پاک سرزمین گانے کے لیے. باقی آزادی ہمیں نہیں ملی بیکاز ہم ذہنی محتاج ہیں. جب ہم ذہنی محتاج ہوں گے تو آزادی کیا ملے گی؟ ایک گورا کمرے میں آ جائے، آپ گورا پورٹر کمرے میں لے آئے، چپراسی جو ہے کمرے میں لے آئے تو سارے کھڑے ہو کے سلام کریں گے، حضور بڑی اچھی. اور جب وہ بولے گا آپ کہیں گے واہ واہ واہ، انگریزی کتنی اچھی، انگریزی کتنی اچھی. ہم جیسا بندہ بولے گا ایکسنٹ ہی گندا ہے، کیا کریں گے یار. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے، پھر گورے نے جو کنڈے چلائے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، وہ بھی سوچنے والے ہیں، ہم ان پہ غور نہیں کرتے. رضا صاحب آپ کے پاس کوئی ٹرانسلیشن ہے انٹرسٹ کی اردو میں؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا کہتے ہیں؟ جی مفادات کا ٹکراؤ یا تصادم. بالکل کوئی بہت ہی جو دیکھیں ہے نا، آپ ایزی. کو اردو آتی ہے، آپ کو بڑا سوچنا پڑتا ہے. عام الفاظ میں کسی بندے کے پاس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب کوئی نہیں ہے. ہمیں ذہنی طور پہ سمجھ نہیں آتا کانفلکٹ. آپ سوچئے جو میں کہتا ہوں، ایک پی ایس، جب آپ تو ماشاءاللہ سول سروس میں خود رہے ہیں، جب پی ایس ایک گریجویٹ کرتا ہے، پہلے تو اکیڈمی میں 3 سال کاٹتا ہے، عیاشی کرتا ہے، وہاں فورن ٹرپس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اس کو تیار کیا جاتا ہے ایک حکمران کے تحت، اور وہ ماشاءاللہ اکڑ بھی آ جاتی ہے. خیر ٹھیک ہے، پر اس کی اکڑ آتی ہے ہمارے لیے، گورے کے لیے نہیں. کیونکہ ود ان 3-4 ایئرز آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے، اچیوننگ فل برائٹ. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ باہر جاتے ہیں اسکالرشپ پہ؟ وہ کوئی ہارورڈ گیا ہے، کوئی آکسفورڈ گیا ہے، کوئی کیمبرج گیا ہے، کوئی کارنیگی گیا وغیرہ، یہ سب جاتے ہیں وہاں 2-3-4 سال لگا کے آتے ہیں آن اے فل اسکالرشپ، پلس یہاں پیچھے فل پے بھی مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جب وہاں سے گریجویٹ کر کے آتے ہیں اور وہاں سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، باقاعدہ ڈگریز دی جاتی ہیں، اور کئی ڈگریز ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں کام نہیں آتی، صرف پاکستان کے لیے ڈگری، لائک MPA وغیرہ، یہ پاکستان کے لیے ہیں، ان کے باہر کے لیے نہیں ہے. وہ جب آ جاتے ہیں ہم واپس تو پھر وہ صاحب بن جاتے ہیں اور ماشاءاللہ فلی ٹرینڈ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں سے سیکھ کے وہی چیز لانی ہوتی ہے واپس. ٹھیک ہے. پلس ان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ کنسلٹنٹس آنے ہوتے ہیں. پھر اس کے پیچھے گورے نے پورا مواد بنایا ہوا ہے. FCDO نے، USA، شکر ہے، شکر الحمدللہ. میں تو اللہ الناس کی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے ختم کر دی ہے. FCDO بھی ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ FCDO والوں نے یہ ریمیٹ شیمیٹ کر انداز یہ سب چیزیں بنائی ہیں. ایسے بڑے ادارے ہیں، ان کے میں ریویو کرتا رہتا ہوں، ایسے بڑے ادارے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو ادارے آ جاتے ہیں یہاں، وہ ادارے پھر بڑے بڑے پروجیکٹ دیتے ہیں، ریمیٹ کی طرح سیڈ، اور پھر پتہ نہیں اور رفتار، اور پتہ نہیں کون سے پروجیکٹس ہیں، بہت سارے. ابھی 3 اور آ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے 75 ملین پاؤنڈ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تھا الف اعلان تھا. بڑے نام ایسے رکھتے ہیں جو پاکستانی ٹائپ نام ہو. ٹھیک ہے. اور وہ پھر وہاں کوئی ایسا تیز بندہ رکھتے جو اس کو بیچ سکے. اب وہ ادارے مر جاتے کو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، ابھی کیا اس کا تھا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. پر وہ جو کام ہے وہ ہمیں نہیں دیتے، ہم بڈ بھی نہیں کر سکتے. میں نے جب PhD میں تھا کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں کر سکتے، یہ صرف ہمارے فرمز کو جائے گا. اب پیپرا رولز ہمارے ملک کے ہیں، انہوں نے بنا کے دیے ہیں، پر ہم بڈ نہیں کر سکتے، انہی کے ادارے بڈ کریں گے. پھر یہ جو ریمیٹ ہے یہ ملا ہوا ہے OPM کو. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ ASI ہے، اسی طرح اور جو فرمز ہیں ان کو مل جاتا ہے. ابھی نیا پروجیکٹ آیا ہے ایک پنجاب میں، میں نے اس کو ریویو کیا تھا، اس کا نام میں دیکھ لیتا ہوں بھی کہیں ہے، وہ اس کا نام ہے بریو ملا ہوا ہے ASI کو، ایڈم اسمتھ انٹرنیشنل. تو جب ان کو ملتا ہے تو وہ بھی اس میں سے 30-40% تو پہلے ہی لے لیتے ہیں.
پھر وہ ہم جیسے چھوٹے موٹے بندوں کو کہتے ہیں بھائی تو آ جا 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے پہ تو یہ کام کر دے، یہ وہ ٹھیک ہے وہ کر لیتے. پھر ہم جیسے پھر ہمارے میں بھی بندے وہ سلیکٹ کرتے ہیں جو بڑے کمپلائنٹ ہوں، جو ان کی بات سنیں گے، اور کمزور لوگ ہوں تاکہ وہ بول نہ سکیں. اور وہ لوگ پھر آ کے ان کے لیے تھوڑا بہت کام کر دیں گے، پھر گورا اوپر سے ٹھیک کر لے گا، پھر وہ کام حکومت کو بھیج دیں گے. ایک آدھا گورا بھیجیں گے، گورا بیٹھ کے بات کرے گا، آپ بھی ملتے رہتے میں بھی ملتا رہتا ہوں، یہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ گیم چل رہی ہے پچھلے 75 سال سے. اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے تو مجھے بتا دے، کیونکہ اب آپ کے اسٹیٹسٹکس میں نظر آ رہا ہے. انہوں نے ہماری ٹیکس پالیسی بنائی، انہوں نے ایجوکیشن، مائیکل بابر نے ایجوکیشن پالیسی بنائی، انہوں نے جناب ہمارے کیا کچھ نہیں بنایا، سوشل ایکشن پروگرام بنایا، انہوں نے ہمارے این جی اوز بنائے، انہوں نے ہماری فلنتھروپی لا لکھی، انہوں نے ہمارے پی ایف ایم لکھا، وہ سب کچھ. تو پروف تو آپ کے سامنے ہے، فائدہ تو کوئی ہوتا نہیں. بٹ ہوتا اس سے کیا ہے، جو چیز جو آپ سوچتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب میں یہ فار ایگزامپل یہ چھوٹی سی چیز، یہ لیمپ اگر میں کہوں میں نے یہاں بنانا ہوں، میں پاکستان میں بنا رہا ہوں، اور اگر لیٹس سے کوئی ملک سے ایک لیمپ آتا ہے جو اس سے 100 روپے سستا ہے، تو جناب یا 10 روپے سستا ہے، تو میں کلیم کر سکتا ہوں یہ ڈمپنگ ہے، اور وہ ڈمپنگ کے اوپر میں اس کو ممنوع کر سکتا ہوں کہ وہ یہاں نہیں لیمپ بیچے گا. بٹ یہ جو کنسلٹنٹ آتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈمپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سب سے اچھا، میں نے اس پہ پیپر لکھا تھا فنڈ میں 93 94 میں، کہ جناب یہ جو کنسلٹنٹ باہر سے آتا ہے وہ کوئی اچھا کنسلٹنٹ نہیں ہوتا، بیسٹ کنسلٹنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ وہاں کا سیکنڈ ریٹ بندہ ہوتا ہے. وہ یہاں آتا ہے، اس کو آپ دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم 3 4 5 ہزار ڈالر دن کا دیتے ہیں. اب ہم جیسے لوگوں کو، میں بھی باہر کام کیا ہے، میرا بھی تھوڑا بہت نام ہے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہے، مجھے تو وہ 500 بھی نہیں دینے کو تیار، 300 بھی نہیں دینے کو تیار. ٹھیک ہے. مجھے تو میرے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، بیکاز وہ کہتے ہیں بھائی تم بولتے ہو آگے. میں نے کہا بھائی آپ نے ہی مجھے سکھایا تھا بولنا، آپ آپ نے مجھے پڑھایا، آپ آپ نے کہا گورے نے کہا بولا کرو، اب آپ کہتے ہیں نہ بولو. تو یہ بھی آپ مسئلہ ہے. بیوروکریٹس کی کلاس لیتے ہیں نا، تو وہ جو ڈونرز انہیں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیوروکریٹس نے ندیم الحق کی نہیں رپورٹ نہیں، کو. میں تو ڈونرز کی کلاس بھی لیتا ہوں. دیکھیے میں سمپل بات ہے رضا صاحب، جب میں گیا ایل ایس سی اور شکاگو، آپ بھی باہر پڑھے، انہوں نے ہمیں سکھایا سوال پوچھنا، انہوں نے ہمیں کہا کھڑے ہو کے بولو. اب جب ہم بولنے لگے ہیں تو کہتے ہیں نہ بولو. یہ تو وہ فیمس ایک مووی تھی، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ یاد ہے کیا نام کی، ماڈا اس کا نام تھا یا کیا، مارلن برانڈو کی مووی تھی وہ، جہاں کالے کو اس نے سکھایا اور پھر کالا جب کھڑا ہو گیا تو مارلن برانڈو نے اس کو ہینگ کر دیا. تو جب وہ ہینگ ہو رہا تھا تو کالے نے اسے کہا انگلش از دس سویلائزیشن. مطلب بات تو یہ ہے، سمپل بات ہے جی. ہاں جی. نہیں بالکل، انہوں نے اب خیر ان کی بھی فری سپیچ وغیرہ جو ہے نا وہ بھی کافی ڈھکوسلا ہے، ابھی ایکسپوز ہو گئے ہیں پچھلے 2-3 سال میں، تو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اچھا میں ذرا یہ ڈونرز اور کنسلٹنگ اور ان چیزوں سے ہٹ کر میں ذرا آ جاتا ہوں آپ سے، آخری چند منٹ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایران کی اب جنگ کے بعد جو ہے کچھ اپرچونٹیز بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھلیں گی، مثلا یہ کہ اگر سینکشنز ہٹ جاتی ہیں تو ہماری جو گیس پائپ لائن ہے وہ ایران کے ساتھ دوبارہ سے اس کے اوپر بات ہو کے وہ تعمیر ہو سکتی ہے، اور بھی پورٹس کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مومنٹ کا پاکستان کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے ان اکنامک ٹرمز کہ جس سے کہ ہماری گروتھ بہتر ہو سکے، ہماری انرجی سپلائیز تھوڑی سی ان کی قیمتیں بھی کم ہوں اور زیادہ وہ ریگولر بھی ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رضا صاحب یہ مومنٹ بڑی دفعہ آ چکا ہمارے لیے. یہ مومنٹ آیا تھا پہلے سیٹو سینٹو کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا. پھر یہ مومنٹ آیا جناب آئل وہ جو کیا کہتے ہیں شاکس کے زمانے میں، وہ بھی پھر ہمیں فائدہ ہوا بہت. پھر آیا یہ جناب 79 میں افغانستان کے وقت بھی، پھر یہ آیا 9/11 کے وقت بھی. میں گنتا جاتا ہوں یہ آیا. پھر سی پیک بھی آیا، اور سی پیک میں پیسے بھی آئے. ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے ہر مومنٹ پہ ماری کھائی ہے. اب یہ کہنا کہ گیس پائپ لائن بن جائے گی، اب میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، ایک بندہ اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا ابھی، وہ کہہ رہا ہے گیس پائپ لائن نہیں ہے، بہتر یہ نہ بنائے. ہمیں ورلڈ بینک نے دیا ہوا ہے ٹاپی ایک اوپر نارتھ سے بجلی لے کے آنی ہے. اب ٹاپی کے اوپر ہم نے کمٹمنٹ سائن کی ہوئی ہے، پائپ لائن پہ بھی کمٹمنٹ سائن کی ہوئی ہے. کیا ہم نے کوئی گہری تحقیق کی تھی، کوئی سوچا تھا ان چیزوں کو سائن کرنے سے پہلے؟ آپ خود دیکھیے کہ ہمارے ملک میں سولر بہت پھیل گیا. اب سولر جو ہے ہمارے گریڈ کو بیڑا غرق کر رہا ہے. اب ہم اگر اور ایک اور بھی چیز دیکھ لیں، ایل این جی کے ہم نے کانٹریکٹ بہت سارے سائن کیے ہوئے ہیں. میرے خیال 40 شپ سال کی ہم نے سائن کی ہوئی ہیں.
اب ہم روتے پھر رہے ہیں کہ یار یہ شپس نہ ہی بھیجو تو بہتر ہے، ہم کہیں اور بھیجیں گے وہ. دیکھیے ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے کانٹریکٹ سائن کرنے کی، اور منسٹران اور سول سروس جو ہے وہ پڑھتی نہیں ہے چیز اور تحقیق نہیں کرنا چاہتی، وہ جلدی میں ہوتے ہیں کرو کرو کرو. جب میں تھا کیبنٹ میں تو مجھے یاد ہے کہ یہ بار بار آتا تھا کہ LNG لے لو، LNG لے لو. ٹھیک ہے، میں نے کئی دفعہ کہا بھائی LNG آپ نہ لیں، پرائیویٹ سیکٹر کو لیں دیں، حکومت لے گی تو گڑبڑ کرے گی. وہ بڑے ناراض ہوئے میرے سے، بڑے ناراض ہوئے، بلکہ ڈاکٹر عاصم نے میرے خلاف بیان بھی دے دیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سمپل سی بات ہے کہ آپ لوگ تحقیق کرے بغیر راشن کرتے ہیں، اور اب کہتے ہیں IPP پہلے ہم نے سائن کیا، پھر آپ روئے کہ IPP بھی ہم نے غلط سائن کر دیے. خدارا میں ایک بات صرف کہوں گا، ان چیزوں پہ رپورٹیں بنائیں، اچھی اپنے لوگوں سے بنوائیں، سوچ کے بنوائیں، اور یہ رپورٹیں پھر چھاپے، پبلک کو بتائیں، ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور پھر کریں، دیکھیں ریٹرنز کیا آتے کیا نہیں آتی. دنیا بہت کمپلیکس ہے، جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، وہ آپ اور میں آرام سے نہیں کر سکتے. یہ بڑا سوچ بچار، اور ہمیں بڑے گہرے قسم کے ٹیکنوکریٹس رکھنے چاہیے یہ چیزیں کرنے کے لیے. منسٹروں کا کام نہیں ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے منسٹر صاحب اٹھ کے چلے گئے، وہاں جا کے کافی چائے پی کے اور سائن کر کے آگے. اگلی سائڈ پہ آپ نے دیکھا ایران کی سائڈ پہ کیسے لوگ بیٹھے ہو، آپ نے دیکھ ہی لیا. US کے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کرتے، کتنے تکڑے لوگ ہیں. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بچوں کا کھیل ہے جیسے CPEC تھا، یا بچوں کا کھیل ہے جیسے کہ وہ تھا کیری لوگر بل تھا، تو ہم تو دونوں میں ہار بیٹھے ہیں. تو مجھے اس کا بڑا ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے فائدہ ہو بھی سکتا ہے، پر ایسا سب فائدہ اٹھانے والا فائدہ لیتا ہے، یہ نہیں ہوتا سویا وہ بندہ فائدہ نہیں اٹھاتا. جی بالکل، یہ مومنٹس آپ نے 3 ڈیکیڈز میں ہمیں، جب امریکن اسسٹنس بھی مل رہی تھی، آپ نے 50 کی 60s کا ذکر کیا، 80s، اور پھر جنرل مشرف کے 8-9 سال تھے، اور سیڈلی وہ غصہ سے ہوا. لیکن یہاں پر یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کی، آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسیز بھی یا پرسپیکٹو بھی بدلا ہے؟ کیونکہ اس بار پاکستان نے یہ کافی انیشیٹو جو لیا ہے، دیکھیے پہلے تو ایک فرنٹ لائن الائی کے طور کے اوپر ایک جنگ میں حصہ لے رہا تھا. اس بار پاکستان ہیز بین اے پیس میکر اور ہیز بیکم اے میڈیٹر. تو تھوڑا سا نوانس میں تو فرق ہے نا ندیم بھائی، واٹ ڈو یو سے؟ بالکل ہے جی، بٹ سب آئی این اکانومسٹ، اونلی لک ایٹ دی اکانومی. مجھے اکانومی سے تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے کئی ٹی وی والے پوچھتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یار بتاؤ یہ فارن پالیسی یا بھائی بندگی پہ کوئی انویسٹ نہیں کرتا. آپ سوچیے، آپ اچھے دوست ہیں، وہ آپ کے ساتھ آگے کھانا کھائیں گے، گپ شپ لگائیں گے، کیا آپ ان کے ساتھ انویسٹ کریں گے؟ مشکل ہے. آپ جب انویسٹ کرنے لگیں گے تو آپ بڑی گہری نظر سے کوئی ایڈوائزر ڈھونڈیں گے، کوئی اچھی طریقے سے سوچ کے انویسٹ کریں گے. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار بھائی بندگی پہ، ہینڈ شیک پہ، جفیوں پہ کوئی پیسے نہیں لگاتا. آپ نے دیکھ لیا سعودی عربیہ سے ہماری کتنی جفی پپی ہوئی ہے فار دا لاسٹ 30-40 ایئرس. اور میرا مطلب میں سنتا رہا ہوں سعودی ریفائنری کا، میں سن رہا ہوں میرا خیال پچھلے 30 سال سے. وہ سعودی ریفائنری آتی کوئی نہیں ہے، سنتے رہتے ہیں 10 بلین آ رہے ہیں، اتنے بلین آ رہے ہیں، وہ آتی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی انویسٹمنٹ آتی بھی ہے جیسے CPEC پہ آئی ہے تو ہمیں نقصان ہی ہوا، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، بیکاز ہم نے نیگوشیٹ نہیں کیا. ٹھیک، نیگوشیشن کرنی پڑتی ہے. دیکھیے اپنے بھائی سے بھی نیگوشیشن کرنی پڑتی ہے. اب آپ دیکھیں ہم نے ریکوٹیک لگا لیا ہے، میں تو نہیں ہوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا، یاد رکھیے گا ریکوٹیک میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. میرا تو خیال نہیں فائدہ ہوگا. دیکھیے وی ہیو ٹو گیٹ ہارڈ نوزڈ اباؤٹ دیز تھنگس کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. وی ہیو ٹو ہیو کمپٹنٹ پیپل، جیسے ایران نے رکھ لیے کہ کمپٹنٹ پیپل اپنے رکھیں. یہ نہیں کہ ایک عہدے دار بندہ پروٹوکول کے ساتھ آئے، وہ نہیں بات بنتی. یو ہیو ٹو ہیو ہارڈ نوز نیگوسیشنز، اینڈ نیگوسیشنز ود ریسرچ، ود تھاٹ، اینڈ ود کلیئر ڈیلیبریشن. یہ ہم میں کیپیسٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے. نہیں وہ آپ کی بات درست ہے، مگر ندیم بھائی دیکھیں، یہ بات تو ایک ہے کہ اس وقت ایک مومنٹ ہے، تو آپ جیسے لوگوں کو تھوڑا بتانا چاہیے نا کہ ہاؤ ٹو میک گڈ اور کیپٹلائز آن دس سچویشن. کیونکہ دیکھیں آپ اکثر دبئی کا ذکر کرتے تھے، مجھے یاد ہے کہ دبئی کس طرح سے ترقی کی ہمارے سامنے، ایک وہ ٹیکس پالیسی، انویسٹمنٹ، اور اٹ اوپنڈ اپ. کیا پاکستان یہ کراچی کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ دیکھیے وہ تو سب کچھ سکتا ہے، پر آپ تیار ہیں؟ پہلی بات آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ شراب کھولنے کو تیار ہیں؟ نہیں یہ نہ کہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سوری. تو پھر نہیں، دیکھیں نا، میں تو جان کے ٹف ایگزامپل، ٹف نہیں، میں جان کے ایگزامپل یہ دے رہا ہوں، ٹف تو کوئی نہیں ہے.
यार यू हैव टू बाइट द बुलेट एंड डू थिंग्स दैट आर नेसेसरी। दुबई ने किया हुआ है। दुबई के मिनिस्टर ने, इजिप्ट के मिनिस्टर ने मेरे से एक दफा पूछा था, भाई आप हमसे ज्यादा मुसलमान हैं, हम तो आपसे पहले के मुसलमान हैं, हम अरब है, ठीक है, आप तो दोनों चीजें नहीं है, तो आपको क्यों इतना शौक है, आप रोकी बैठे हैं। दूसरी चीज, आप अपना कल्चर चेंज करने को तैयार है इनके लिए कि जी आप आइए और आप तरीके से काम करिए, तरीके से बैठिए, औरतें खुली फिरें आराम से, आप उनको तंग नहीं करेंगे, स्टेयर नहीं करेंगे वगैरह। दुबई ने ये सब चीजें कर ली हैं। और उसके अलावा भी कल्चरल चेंजेस, फॉर एग्जांपल आप टाइम पे आएंगे, टाइम पे बात करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि हर चीज़ पे आप केस कर देंगे, आप जाके जज के सामने बैठ जाएंगे कि ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, ये वो, और जज एक गलत डिसीजन दे देगा। ये चीज़ें बड़ी केयरफुली, गोरे ने भी देख लिया कि रिको डिक्कत में आपने क्या किया है। मैं इस वक्त बैठा हूँ वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर। रजा साहब, आपको पता है कि ये 1 महीना पहले, ये रात को 1 बजे पुलिस डंडे खड़काते हुए और सबके दरवाजे तोड़ रहे थे, और यहाँ डिप्लोमेट्स रहते हैं। जब डिप्लोमेट्स ने डिमार्शेस इशू किए तो फिर हुकूमत को होश आई। तो अगर आपने ऐसे काम करना है तो दुनिया अंधी तो नहीं है ना, दुनिया सोच के काम करती है। आपको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, ये नहीं लक पे नहीं गुजारा चलता। इवन गैम्बलिंग करनी है तो आपको तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हम स्ट्रेटजी बनाती, और आप कहते हैं कि हम जैसे बंदे बताएं, भाई हम जैसे बंदे तो वी आर आउटकास्ट, हमें तो कमरे में भी नहीं आने देते, हमसे तो बात ही नहीं करते। डीएमजी कहते हैं भाई इनसे ना बात करो, डोनर भी कहते हैं इनसे ना बात करो, डोनर भी कहते हैं इनसे ना बात करो। डोनर कहता है यार ये हमसे हमसे एज एन इक्वल बात करता है। डोनर कहता है आप हमसे एज एन इक्वल क्यों बात करते हैं, भाई आप हमारे गुलाम हैं, आप गुलाम बन के बात करें। ये नहीं, आप चाहे हंसे, आप IMF पे रहे हो ना, आप असल में सच IMF। नहीं, IMF पे रहना और बात थी, बट अब वो कहते हैं भाई आप गुलामों की तरह बात करें, जो हम कहेंगे हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। अगर आप हमसे इख्तलाफ करते हैं, आपको ये हक नहीं है। ये मुझे सिखाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो LSE में कि आप इख्तलाफ करें, बल्कि मुझे याद है उन्होंने कहा था कि अब इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे आपको PhD नहीं मिलेगी। अब ओए उल्टा होए। कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भाई आप इख्तलाफ करेंगे तो आपको हम कमरे में नहीं आने देंगे। अब ये जो रिपोर्ट ओहो। वर्ल्ड बैंक ने की है, अब जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने की, एक और मेरा इस पे कंप्लेंट है, इन्होंने किससे रिव्यू करवाई है? मैंने सब पाकिस्तानी इकोनॉमी से चेक किया, किसी ने इसको रिव्यू नहीं किया, किसी से उन्होंने बात नहीं की। इकरामुल हक ने ना, हफीज पाशा ने ना, सलमान शाह ने, किसी ने भी रिव्यू नहीं की। तो वो कहते हैं कि आप रिव्यू नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आप हमारे बराबर नहीं है। अगर हम बराबर होते तो हमसे रिव्यू करवाते कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खैर नहीं, रिव्यू तो मेरे ख्याल से वो कहाँ वो करवाएंगे, वो उनके अपने कंसल्टेंट्स होते हैं 3-4 उनके साथ, और गवर्नमेंट के साथ ज्यादा उनका होता है प्रोसेस के, 3-4 मिनिस्ट्रीज के साथ और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके तो वो टप्पे लग जाते हैं और काम पूरा हो जाता है। बहरहाल नादीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरे ख्याल से दिस वाज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी मेड विद रिगार्ड टू ये जिस तरह से हो रही है रिपोर्टिंग भी और पॉलिसी एडवाइस आ रही है। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सी आज की भी हमारी गुफ्तगू में बहुत सारे आखिरी बात issues आए। आपको एक कह दूं, आखिरी बात कह दूं, मैं आजकल रेगुलरली 1 हफ्ते की इकोनॉमिक रिपोर्टिंग और ऑपेट्स पे रिव्यू करता हूं। वो प्लीज देखिएगा, प्रोग्राम कीजिएगा। मेरी जो क्रिटिसिज्म है कि वी हैव व्हाट आई कॉल स्टेनोग्राफिक जर्नलिज्म। उससे स्टेनो की तरह जो डोनर लिखता है, हुकूमत लिखती है, वो लिख देते हैं। और हमारे ऑपेट साइलोज में बैठे हुए, रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई डिबेट नहीं होती। तो हमारी जो जर्नलिज्म, इकोनॉमिक जर्नलिज्म है, वो बड़ी, it is not capable of developing a new narrative. It's in fact it's a narrative-less journalism. इस पे भी कभी Exactly. बात करेंगे। When it comes to financial and economic reporting, I totally agree with you. बहुत सारे यंग लोग जो होते हैं, मैं उनको कहता भी हूँ नदीम भाई कि यकीन जाने पिछले 10 सालों में कई यंग लोगों को मैंने कहा कि पिक इकोनॉमिक अफेयर्स, पिक फाइनेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उन सबको शौक है वो पॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी जो है राइटिंग का या एंकरिंग का, कि जी अपने टीवी एंकर बनना है, 4 सियासतदानों को बिठा के लड़ाना है, दैट्स द मॉडल। क्योंकि तो उसमें एक दिन बैठ के इस इकोनॉमिक रिपोर्टिंग पे बात करते हैं जब आपका टाइम है। बिल्कुल करते हैं, अगले बड़ा हफ्ते ही डेटा मेरे करेंगे पास है इस पे। ठीक है जी। 100%। थैंक यू। थैंक यू सर, खुदा थैंक यू भाई। हाफिज।